بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ و طالبات۔ جیسا کہ اکثر میں ذکر کرتا ہوں پبلک اسپیکنگ کے حوالے سے، پبلک اسپیکنگ ایک فن ہے، اور یہ فن ایک دم نہیں آتا بلکہ اس کے پیچھے ایک محنت۔ ابھی ایک بچے نے کویشچن کیا کہ اسپیچز کیسے لکھی جاتی ہیں، تو لکھنے کے لیے ظاہر آپ نے پڑھنا پڑتا ہے، اسٹڈی کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ کا نالج وسیع نہیں ہے، دماغ آپ کا وسیع نہیں ہے، نظر آپ کی وسیع نہیں ہے، وسیع النظر ہی نہیں ہے، وسیع القلب بھی پیدا نہیں ہو سکتی، وسیع العلم ہی نہیں ہے، تو اس طرح ہاتھ میں پھر جو صفائی ہے، لکھنے کا جو ملک ہے، وہ کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ کبھی بھی آپ کے سامنے جو الفاظ ہے غلاموں کی طرح ہاتھ باندھے کھڑے نہیں ہوں گے۔ تو اس کے لیے چاہیے ضرورت ثمر کی ہے کہ اپنا علم جو ہے وہ انکریز کریں۔ تو آج میں خود بھی اسپیچ کروں گا اور آپ لوگوں سے بھی اسی ٹاپک پہ آپ کے جو خیالات ہیں ملاحظہ کریں گے۔ اگر آپ اسپیچ کر سکیں گے تو بہت بہتر ہوگا۔ اسپیکر میرے بڑے دل کے قریب ہوتے ہیں، ہمیشہ اسپیچ کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں۔ ملٹری کالج جہلم، ملٹری کالج سوئی، ملٹری کالج مری کے اسٹوڈنٹس کو اسپیچز لکھ کے بھی میں نے دی ہیں، اور الحمدللہ وہ اسٹوڈنٹ میرے جو تھے آل پاکستان انہوں نے پوزیشنیں حاصل کی ہیں۔ اس طرح کے علاوہ کیڈ کالج اسپین کئی، تو وہاں کے اسٹوڈنٹ نے پوزیشن لی تھی۔ جو محسود بچہ تھا وزیرستان، اگر مجھے سن رہے ہیں تو لکھو، اس کا میرا ہی تھا۔ لیکن میں ہمیشہ اسٹوڈنٹ کو یہی کہتا ہوں کہ جس طرح جی سی یونیورسٹی لاہور، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے بچے خود لکھتے ہیں، تو خود لکھنے کی کوشش کیا کریں۔ جب تک خود لکھنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوگی تو اسپیچ کرنے کا لطف پیدا نہیں ہوگا۔ تو خود کیسے لکھنا ہے، جس طرح آپ نے کویشچن کیا، خود لکھنے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے۔ ظاہر 100 بکس آپ ریڈ کریں گے، کتاب سے محبت ہوگی، کتابیں پڑھو گے تو آپ ایک آرٹیکل لکھ پاؤ گے۔ ایک ہی ٹاپک کی میں بات کر رہا ہوں، آپ کے پاس حوالے ہوں گے۔ اس طرح آرٹیکل، ایسے اور اسپیچ میں بڑا فرق ہے۔ بعض لوگ اسپیچ کی بجائے ایسے لکھ دیتے ہیں، ایسے سنا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے اور اسپیچ میں بہت فرق ہے۔ ایسے الگ چیز ہے، تقریر الگ چیز ہے۔ پھر آپ کا جو لیکچریٹ ہوگا ISB کا، وہ الگ چیز ہے۔ لیکچریٹ میں پبلک اسپیکنگ کی جاتی ہے اور وہاں آپ نے تقریریں نہیں کرنی، وہاں آپ نے مختصر سا لیکچر دینا ہے، اس ٹاپک پہ اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے۔ تقریری انداز ہوگا تو میں اس کو زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے ذاتی طور پہ، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ تقریریں کریں۔ یہ نہیں جس طرح میں جوش و خروش کے ساتھ یہاں شعر شاعری ہو تقریریں کروں، وہاں پیش کروں، یہ نہیں کرنا وہاں پہ۔ لیکن اگر کوٹ کے طور پہ اگر کوٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی شعر آپ نے کوٹ کر دیا حوالے کے طور پہ، تو اچھی بات ہے، کر سکتے ہیں، لیکن وہاں آپ نے جذباتی انداز سے کبھی بھی تقریر نہیں کرنی، بلکہ لیکچر کے انداز میں لیکچر دینا ہے مختصر سا۔ لیکن چونکہ یہ تقریر لیکچر سے الگ ایڈوانس ہے، اگلا قدم ہے، اور وہ تمام اسٹوڈنٹس چاہے وہ ملٹری کا جہلم کے ہیں، ملٹری کا سوئی کے ہیں، مری کے ہیں، یا کسی بھی کیڈ کالج حسن عبدال وغیرہ کے، وابڈا کیڈ کے تربیلا میں رہا ہوں، تو وابڈا کیڈ کے تربیلا کے اگر میرے اسٹوڈنٹ ہیں، اگر وہ تقریریں کرتے ہیں تو وہ میرے زیادہ قریب تھے۔ اس لیے زیادہ قریب تھے، وہ بڑے قابل لوگ ہوتے ہیں اسپیچ کرنے والے، اسپیچ لکھنے والے، عام بندہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنا مدعا پیش کر لیں اچھے لفظوں کے ذریعے، لفظوں کا چناؤ اچھا ہوگا، خوبصورت طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار کر پائیں گے، تو آپ ہر جگہ کامیاب ہیں۔ نہ صرف آپ آرمی میں کامیاب ہیں بلکہ آپ سول میں بھی کامیاب ہیں۔ اب یہ سیاستدانوں کو دیکھ لیں، جو سیاستدان اچھی اسپیچ کر سکتے ہیں وہ عوام میں مشہور بھی ہوتا ہے، مقبول بھی ہوتا ہے، اور اس کے ووٹرز بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ جو بول ہی نہیں سکتا ہے تو وہ ایک سیاستدان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے یہ جو فن ہے، بولنے کا فن، لکھنے کا فن، تخلیقی صلاحیتیں، تو اس کی ضرورت ثمر کی ہے کہ ہم اس کی نشوونما کریں، اس کی ترویج کریں، اور میں ہمیشہ سے اسی کوشش میں رہتا ہوں کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا کی جائے، تخلیقی صلاحیت۔ رٹے کی طرف نہ آئیں، رٹا سسٹم نے ہمیں مار دیے۔ اگر دوسروں کی چیزیں آپ رٹا رٹائے یاد کرتے جاؤ گے، میں بعض دیکھتا ہوں میری اسپیچز جو ہے نا، بعض اسپیچ کا کوئی پورشن کہیں کوٹ کیا جاتا ہے، کہیں اٹھا کے کہیں کوئی تقریر میں فٹ کرتا ہے، بڑا غصہ آتا ہے بعض دفعہ کہ یار یہ خود کیوں نہیں لکھتا، اس کے اندر تخلیقی صلاحیت خود کیوں نہیں ہے۔ تو اس لیے کوشش بیٹا یہ کریں کہ خود لکھیں، خود بولیں، فی البدیہہ بولیں، بغیر پرچے کے، بغیر پوائنٹس کے آپ بولنا سیکھیں۔ اگر اس طرح آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی ہے پبلک اسپیکنگ کے حوالے سے، تو آپ ایک اچھے لیڈر بن سکتے ہیں۔ CSP افسر جو ہوتا ہے CSS کے لیے، تو وہاں پبلک اسپیکنگ کرائی جاتی ہے۔ اسی طرح آرمی میں پبلک اسپیکنگ کرائی جاتی ہے، کانفیڈنس چیک کیا جاتا ہے۔
اگر یہ ملکہ ہے آپ کے اندر، بولنے کا فن ہے، تو کبھی آپ مار نہیں کھائیں گے۔ پاکستان سے باہر بھی اگر نوکری کرو گے، انٹرویو میں اگر بول ہی نہیں سکتا، انٹروڈکشن ہی نہیں کرا سکتا، تو اس نے کیا سلیکٹ ہونا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے یہ چیز آپ اس کی طرف جائیں، اس کو ترویج کریں، آگے پھیلائیں۔ اور ٹاپک تھا ہمارا کہ کیا امن کے لیے جنگ ضروری ہے؟ دونوں حوالے سے بات کر سکتے ہیں، میں نے دونوں حوالوں سے لکھا ہے۔ میں نے تو اس پہ بھی تقریر کیا کہ کیا لسی کو کولا سے بہتر ہے؟ مزاحیہ ٹاپک، ہم نے اس پہ ڈیبیٹ کری تھی ملٹری کالج سوئی میں، بچوں نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ کوئی کوک کے حق میں بات کر رہا تھا، کوئی لسی کے حق میں بات کر رہا تھا، تو اس پہ بھی ہم انشاءاللہ کریں گے۔ لیکن آج جو ٹاپک ہے وہ بڑا اہم ٹاپک ہے، وہ ہے کہ امن کے لیے جنگ ضروری ہے، کویشچن مارک ہے۔ تو یہ بیسیکلی مباحثہ ہے جسے ہم ڈیبیٹ کہتے ہیں انگلش میں۔ تو اس کی موافقت میں تقریر کروں گا کہ امن کے لیے جنگ ضروری ہے۔ سب سے پہلے میرے خیالات ملاحظہ کریں، اس کے بعد پھر میں چاہوں گا کہ آپ فرداً آئیں اور اپنے خیالات یہاں پیش کرنے کی کوشش کریں۔ کوشش ہی آپ نے کرنی ہے، آج سے آپ کی کوشش ایک کامیاب کوشش ہوگی اور آپ ایک اچھے مقرر بن کے یہاں سے جائیں گے۔ تو مین جو پوائنٹس ہے وہ آپ لکھتے چلے جائیں۔ سرخی جو افق پر چھانے لگی، مقتل سے صدا پھر آنے لگی، ہیں ظلم کے شعلے بھڑک اٹھے، دھرتی کے ذرے سلگ اٹھے، ایسے میں جبر کے نیزے نے ممتا کا کلیجہ کاٹ دیا، ان حق کے ٹھیکے داروں نے پھر حد کا دریا پاٹ دیا، یہ جہل کیوں ہے اے لوگوں، وہ قتل ہوا ہے کیوں اے لوگوں، امن سے چاہت جرم ہے کیا، سچائی کی چاہت جرم ہے کیا، حق گوئی کی دعوت جرم ہے کیا، ظلم سے بغاوت جرم ہے کیا، جی وقار، امن سے چاہت حق گوئی کی دعوت ہے، اور میں ہوں انسان جو مسجود ملائک ہے، انسان جو کائنات آب و گل کا باسی، کارکنان قضاء و قدر کا مالک، کائناتی سکون کا رکھوالا اور امن و امان کا بول بالا کرنے والا ہے، آج اپنی لہو لتھڑی ذات، اپنی پیوند خاک ذلت کے ہاتھوں ڈھونے پر مجبور ہوئے، اندھیری نگری کا باسی اور اسفل السافلین کا پیکر اپنی ہی نوح کی زندگیوں کو اجیرن بنا رہا ہے، ظلم کا بازار گرم کر رہا ہے، کہیں اپنے ہی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، کہیں آمریت کا طویل تاریخ راج ہے، کہیں شہنشائیت اپنی تمام تر سیاکاریوں کے ساتھ ظلم کے ڈیرے ڈالے ہے، کہیں قدامت پرست مذہبی جنونی اپنی ظلم ظریفیوں کے جال بچھائیں، کہیں انتہا پسند اپنے اماموں کے بلوں کو بڑھانے کے لیے قہر کا رواج جاری رکھے ہیں، تو ذی وقار میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ امن کے لیے جنگ ضروری ہے، امن کے لیے جنگ ضروری ہے۔ جناب والا، یہ حقیقت روز روشنی کی طرح عیاں ہے کہ ظلم کو نہ روکنے والا بھی ظلم میں شامل ہوتا ہے، قاتل کو نہ ٹوکنے والا بھی قتل کا ذمہ دار ہوتا ہے، لشکر باطل کو حق کی راہ نہ دکھانے والا بھی باطل ہی کا ہم رکاب ہوتا ہے، شاخ ستم کاٹ کر پھینک نہ دینے والا گلچی بھی ستم کے پھلنے پھولوں کے باعث بنتا ہے، گویا امن کے قیام کے لیے طوفان ستم اور تلاطم ظلم کے اس منہ زور گوڑے کو لگام ڈالنا لازمی ہے۔ اور جناب والا، یہ سبھی جانتے ہیں کہ ظالم کو روکنے کے لیے پیار نہیں لوہے کی ہتھیار کی ضرورت ہے، قاتل کو ٹوکنے کے لیے محبت کی راہ نہیں بندوق کی حمایت کی ضرورت ہے، باطل کا قلعہ کما کرنے کے لیے الفت کی چاہت نہیں گولی کی ریاست کی ضرورت ہے، ستم کی حوصلہ شکنی کے لیے نرمی کے رواج نہیں سختی کے سماج کی ضرورت ہے، غارت گری کی پستی کے لیے شفقت کی ہنسی نہیں غصے کی بستی کی ضرورت ہے، امن کے قیام کے لیے گر جنگ لازمی ہے تو جنگ ہی صحیح، ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح، ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں، ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں، قاتل کو جو نہ ٹوکے وہ قاتل کا ساتھ کے ساتھ ہے، ہم سر بکف اٹھے ہیں کہ حق فتح یاب ہو، کہہ دو اسے جو لشکر باطل کے ساتھ ہے، یہ زر کی جنگ ہے نہ زمینوں کی جنگ ہے، یہ زر کی جنگ ہے نہ زمینوں کی جنگ ہے، یہ جنگ ہے بقا کے اصولوں کے واسطے، یہ جنگ ہے امن کے حصولوں کے واسطے، جو خون ہم نے نظر دیا ہے زمین کو وہ خون ہے گلاب کے پھولوں کے واسطے، پھوٹے کی صبح امن لہو رنگ سے ہی، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ جناب والا، میں ایوان میں پیش کی گئی قرارداد امن کے لیے جنگ ضروری ہے کہ نہ صرف مکمل طور پر حمایت کرتا ہوں بلکہ ذی وقار اس بات پر ششدر ہوں کہ فاضل حزب مخالف کس بل بوتے پر اس قرارداد کی مخالفت پر اپنا پتا پانی کر رہے ہیں۔ جناب والا، کیا حزب مخالف کو 65 کی وہ غارت گری یاد نہیں جب دشمن نے رات کے سیاہ اندھیرے میں پاک دھرتی کے امن کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی؟ کیا حزب مخالف کو سیاچین کی وہ برف پوش وادیاں بھول گئیں جب دشمن نے پرسکون برفانی وادی کا سکون غارت کر دیا تھا؟ کیا حزب مخالف کو کارگل کی بلندیاں فراموش ہو گئیں جب دشمن نے پستی کے رواج کو ہمارا سماج بنانا چاہا؟ کیا حزب مخالف کو کشمیر کی بے ردا مائیں، 47 کی بے عصمت بہنیں، فلسطین کے نہتے شہری
زخمی شہری لیبیا کی مظلوم عوام ناگا ساگی کے ایٹمی دھماکے بھول گئے؟ کیا حزب مخالف کے پاس اس بات کا کوئی جواب ہے کہ جب کوئی جار ملک کسی ریاست کا امن تباہ کرے تو اسے پھولوں کے ہار پیش کیے جائیں یا اس کے خلاف جنگ کی جائے؟ کیا حزب مخالف مجھے بتا سکتے ہیں کہ جب ظلم و تعدی کا بازار گرم کر دیا جائے تو امن کے لیے جنگ کیوں نہ کی جائے؟ کیا حزب مخالف مجھے سمجھا سکتے ہیں کہ جب بدماش ریاستیں اپنی لٹیرے بازی کے لیے زور و ستم سے بدل دیں ان کے خلاف جنگ کیوں نہ کی جائے؟ کیا حزب مخالف مجھے باور کرا سکتے ہیں کہ امن کو غارت کرنے والا تو چھوڑ دیا جائے مگر امن کے حصول کے لیے جنگ کرنے والا مجرم ٹھہرایا جائے؟ کیا حزب مخالف مجھے واضح کر سکتے ہیں کہ وہ کس بنا پر چونڈا کے محافظ، بیدیاں کے رکھوالے، سیاچین کے سالار، کارگل کے سپاہی امن کے حصول کے لیے ان جنگ کرنے والے جالوں کو مجرم کہہ رہے ہیں؟ تو جناب والا میں آپ سے استفسار کرتا ہوں کہ امن سے چاہت جرم ہے کیا؟ سچائی کی چاہت جرم ہے کیا؟ امن سے چاہت جرم ہے کیا؟ سچائی کی چاہت جرم ہے کیا؟ حق گوئی کی دعوت جرم ہے کیا؟ ظلم سے بغاوت جرم ہے کیا؟ گر جرم کہو گے تم اس کو، گر جرم کہو گے تم اس کو تو میرا عزیز بھٹی مجرم ہے، تو میرا سرور بھی مجرم ہے۔ گر جرم کہو گے تم اس کو تو میرا سوار مجرم ہے، تو میرا راشد مجرم ہے۔ گر جرم کہو گے تم اس کو تو میرا طفیل مجرم ہے، تو میرا لالک مجرم ہے۔ گر جرم کہو گے تم اس کو تو میرا شیر خان مجرم ہے، تو میرا محفوظ مجرم ہے۔ گر جرم کہو گے تم اس کو تو مجرم گرنے مشکل ہیں خنجر تو محدود مگر یہاں سینے گرنے مشکل ہیں، 2 4 نہیں 10 12 نہیں یہاں شہداء گرنے مشکل ہیں۔ ہے رات کی تاریکی تو کیا ہم صبح کی چاہت رکھتے ہیں، ہر سمت ہے ظلم کی اندھی موت ہم امن کی چاہت رکھتے ہیں، ہر سمت ہے قتل و غارت گری ہم جنگ کی چاہت رکھتے ہیں، امن کے حاصل کرنے کو ہم جنگ کی چاہت رکھتے ہیں، ہم جنگ کی چاہت رکھتے ہیں۔ تو یہ اسٹوڈنٹس میں نے آپ کے سامنے ایک اسپیچ کی ہے، موافقت میں بات کی ہے، تو یقیناً آپ نے کچھ سیکھا ہوگا یہاں، تو یہی کاپی نہیں کر دینی جس طرح میں جوش و خروش سے جذباتی انداز سے اسپیچ کی ہے، بلکہ آپ نے اپنے خیالات کا اظہار ایک لیکچر کے انداز میں کرنا ہے، جس طرح کہ ایک لیکچر دیا جاتا ہے۔ تو والنٹیئر کون سب سے پہلے آئے گا ڈائس پہ؟ یس یوسف جمال، آج آپ کا لاسٹ ڈے ہے۔ Assalamu alaikum gentlemen. Start in the name of Allah, who is bountiful and graceful. Start in the name of Allah, who is the bountiful and graceful. Assalamu alaikum gentlemen. My name is Yusuf Jamal. Just my topic is کیا امن کے لیے جنگ ضروری ہے کہ نہیں؟ That's my opinion. پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اگر ہم جنگ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان نے کبھی جنگ میں پہل نہیں کی اور نہ ہی کرے گا، کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ امن اور بات چیت کے ذریعے بات کرنے کے لیے کوشش کی ہے، لیکن دشمن عناصر نے اس ملک کو خاک میں ملانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے۔ لیکن دنیا ایک منظر عام پر اپنا امیج لانے کے لیے اگر دوسرا ملک جنگ کرتا ہے تو وہ ایک امن نہیں بلکہ وہ تباہی کا خیر خواہ ہوتا ہے، نہ کہ وہ امن کا رائی ہوتا ہے، اور اس کی عوام نہ کہ دوسروں ملکوں کی بدولت ایک اچھا اہمیت پیش کرتی ہے، نہ کہ وہ ایک احساس اپنے وہ شخصیت کو کرتی ہے۔ لیکن ایک دنیا جب اقوام متحدہ نے جب یہ ادارہ بنایا، جب تمام سیکٹریز نے اور G7 اس کا مطلب ہے جنرل پاور جو 7 ریاستیں رہ چکی ہیں ان کی بدولت اور ان کی بدولت کہ ایک اقوام متحدہ کا UNO ایک اقوام متحدہ کا ایک ادارہ پیش لایا گیا، جبکہ اقوام متحدہ تمام انسانیت اور تمام ملکوں کو ایک راہ پہ ایک کٹ جوڑ پہ جمع کیا تاکہ پوری دنیا کا ایک امن کا نظام آ سکے۔ کیونکہ جیسے اقوام متحدہ UNO کا جو موٹو ہے اٹس یور ورلڈ، یہ تمہاری دنیا ہے، کیونکہ اگر ہم اس دنیا میں پیار خلوص سے نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، یا تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھو ہر ملک ہے ایٹم بم کی بدولت ہے، ہر میں اندر طاقت ہے، اور سب سے زیادہ جو ملک ہے وہ اپنے ہتھیاروں کے اوپر زیادہ بچت کر رہا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے کہ لوگ امن کے راہی کم ہیں اور جنگ کے زیادہ راہی ہیں، لیکن جنگ سے اگر کچھ نہیں حاصل ہو سکتا جب تک امن اور بات چیت سے، کیونکہ جب پاور پنجہ سے پنجہ ملتا ہے تو وہاں تباہی آتی ہے، نہ کہ وہاں امن آتا ہے۔ اس لیے دیٹس مائی اوپینین کہ امن کے لیے جنگ اتنی خاص میں نہیں رکھتی جتنی بات چیت اور گول مل کانفرنس۔ چلو اس نے میری مخالفت کی ہے، اور ایک کلیپنگ کرنے اس کے لیے بچے کے لیے۔ نیکسٹ کلیپ اس کے حق میں بات کرو گے یا مخالفت میں؟ یس
Bismillahirrahmanirrahim. I am Niyaz Khan. I belong to Peshawar. Today the topic for my discussion is امن کے لیے جنگ ضروری ہے کہ نہیں. امن کا مطلب ہوتا ہے عدم استحکام اور استحکام آئین مملکت. جب کسی ملک کی آئین کی حفاظت ہو، جب کسی ملک میں غریبوں کو ان کے حقوق ملتے ہو، جب کسی ملک میں کوئی بندہ اپنا حق حصول کر سکتا ہو تو وہاں امن ہوتا ہے. حالانکہ اگر کسی ملک میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو وہاں اس کا مطلب ہے وہاں امن نہیں ہے. امن جنگ جو ہے وہ امریت، ظلم، شہنشاہت، انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے لڑی جا سکتی ہے. اظہار رائے، حصول حق، حصول پاسداری کے لیے جنگ ضروری ہے. اگر ہم اسلام کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو جنگ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک اور غزوہ حنین سے لے کر جنگ کربلا تک یہ سارے جنگیں امن کے لیے لڑی گئی ہیں. اور دا موسٹ گریٹ پرسنالٹی آف پریچنگ پیس اور ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ امن کی بقا کے لیے، انسانیت کے بقا کے لیے اس دنیا میں آئے تھے. اگر امن کے لیے جنگ ضروری نہیں ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگ نہیں لڑتے. اسلام ہمیں دعوت دیتی ہے کہ کبھی بھی ظالم کے سامنے سر مت جھکاؤ، بلکہ اللہ پر بھروسہ کر کے حق کے لیے ڈٹے رہو. اور جب تک آپ حق برپا نہیں کر سکتے تو تب تک آپ نے سر نہیں جھکانا ہے. وہ ایک شعر ہے نا کہ ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کے خدا پر، ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کے خدا پر، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. بہت شکریہ. نیکسٹ کو موقع دیتے ہیں تاکہ ٹائم شارٹ ہے ہمارے پاس. آپ اچھا بول سکتے ہیں. نیکسٹ بیٹا آ جاؤ. یس، سب نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، کوئی رہ نہیں جائے گا. اچھا، السلام علیکم جنٹلمین، مائی نیم از اویس. میرا آج کا ٹاپک ہے کیا امن کے لیے جنگ ضروری ہے. تو میں اس کے حق میں سر کے حق میں انشاءاللہ جاؤں گا. تو امن کے لیے بالکل جنگ ضروری ہے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ جو ظالم ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنا ظالم پن سے باز نہیں آتا، اور اس کو ظلم اپنے جو معصوم لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر ظلم کرنے میں ان کو مزہ آتا ہے، اور وہ اور کرتا رہے گا، اس کے اوپر ظلم کرتا رہے گا جب تک وہ جو معصوم بندے ہیں وہ اس کے اپنے حق کے لیے لڑ نہ پائے. اچھا، تو جو ظالم جو ہے اس کو روکنے کے لیے پیار سے بات کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی چاہیے تاکہ وہ پھر سے دوبارہ سے وہ ظلم نہ کرے. ٹھیک ہے، گڈ. نیکسٹ کو آ جائیں موقع. جواد آ جائیں. یہ تو رات کا ہمیں ٹاپک دیے ہوئے ہیں. وہ تو ٹاپک نہیں دیں گے پہلے کہ آپ آ جائیں اسپیچ کریں، وہ تو پھر بدی ٹاپک دیں گے، ایکسٹمپور جسے ایکسٹمپر کہتے ہیں ہم لوگ. السلام علیکم جنٹلمین، مائی نیم از جواد میر اینڈ آئی ایم بلانگ فرام مظفر آباد. جو آج کا ٹاپک ہے وہ کیا امن کے لیے جنگ ضروری ہے. میں سر کے حق میں جاؤں گا. امن کے لیے جنگ ضروری ہے. اور چیسٹ نمبر 1 ان سے بھی میں تھوڑا اعلان کروں گا. جنگ ایک لحاظ سے نہیں بھی ضروری ہے اور ایک لحاظ سے ضروری بھی ہے. جیسے وہ ایک ظالم ہے، ظالم ہمیشہ اپنے ظالم پن سے کبھی باز نہیں آتا، وہ ظلم کرتا رہتا ہے. اس کو ظلم کرنے میں بلکہ مزہ آتا ہے. جب تک ایک بندہ اس کو نہیں روکے گا ظلم سے وہ کرتا جائے گا، اور وہ اس کو اپنا ایک حق سمجھے گا، اس کو ایک مذاق کے طور پہ لے گا. ایک بندہ جب اس کو ٹوکے گا، اس کو بتائے گا یہ ظلم نہیں کرنا، تو وہ پھر سوچے گا واقعی اگر اس نے جو بات کیا ہو سکتا ہے سچ کہہ رہا ہے. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگ کی ہے. اوکے، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. گڈ. نیکسٹ آ جائے. کراچی سے ہمارے اسٹوڈنٹ آئے ہوئے ہیں. آ جاؤ، یہ یادگار آپ کی ویڈیو بن رہی ہے. کوئی آپ کرو گے تو ہوگی نا بچے. اس کے یوسف جمال کیسے اس نے آپ نے پریکٹس کی ہے ماشاء اللہ. یہ بہت بیکورڈ ایریا سے آئے لیکن بہت اچھا بولا ہے. السلام علیکم جنٹلمین، مائی نیم از محمد انیب منیر اینڈ آئی ایم فرام کراچی. آج کا میرا ٹاپک ہے کیا امن کے لیے جنگ ضروری ہے یا نہیں. امن کے لیے جنگ ضروری بھی ہے اور نہیں بھی. اگر ظالم کسی ایک حد تک ظلم کرتا ہے تو اس کے لیے امن کے لیے جنگ ضروری نہیں ہے، بات چیت کے ذریعے اس کو حل کیا جا سکتا ہے. مگر ظالم کبھی بھی اپنی
اپنا ظلم کم نہیں کرتا، وہ معصوم لوگوں پر ظلم کرتا ہے بلکہ کرتا رہتا ہے اور وہ ان کو دبا کے رکھنا چاہتا ہے. تو پھر اس نتیجے کے طور پر امن کے لیے جنگ ضروری ہے. اور ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی چیز پر عمل کیا اور ہمیں سکھایا کہ اگر امن کے لیے جنگ ضروری ہے اور ضروری جنگ کرنی چاہیے امن کے لیے. تو اس لیے اگر اوکے، تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ آ جائیں. السلام علیکم کلاس. مائی نیم از عطاء الرحمان. ٹوڈے دی ٹاپک آف مائی اسپیچ از کیا امن کے لیے جنگ ضروری ہے. امن کے لیے جنگ ضروری ہے اور نہیں بھی ہے، کیونکہ جنگ ان لوگوں کے لیے کی جاتی ہے جو جاہل ہوتے ہیں، جن کے پاس علم نہیں. جو آپ نے 1965 71 ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 کی جنگیں لڑی، ان میں آپ کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں. ایک جنگ لڑنے سے ایک ملک 5 سال پیچھے چلا جاتا ہے، اکانومی گر جاتی ہے ملک کی. اس لیے امن کو بحال رکھنا بھی چاہیے، کیونکہ جب آج کل کے دور میں جیسے کل سرجیکل سٹرائکس ہوتی ہیں ممالک کے درمیان، تو ان کا جواب اتنا ہی دینا چاہیے. ایک بڑی جنگ کھڑی کرنا نقصان ہوتا ہے. امن کے لیے زیادہ تر جنگ کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. امن کے لیے ہمیں اس جاتے دور میں ٹیکنالوجی یوز کرنی چاہیے. ہم اپنی وجہ سے ہی مار کھاتے ہیں زیادہ تر. امن تباہ کرنے والے لوگ زیادہ تر وہی ہوتے ہیں جو کہ امن تباہ اس لیے وہ کرتے ہیں جب ہم اپنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم سو جاتے ہیں، ہمارا کچھ بھی ٹھیک ہے بیٹا، بہت اچھا، تھینک یو. نیکسٹ شکر گڑھ سے یہ نوجوان آئے ہیں. بہت اچھا بول رہے ہیں آپ لوگ، فرسٹ ٹائم ہے، مطلب بڑا اچھا بول رہے ہیں. السلام علیکم جینٹلمین. مائی نیم از اسد عبداللہ، می فرام شکر گڑھ. آج کا ٹاپک امن کے لیے جنگ ضروری ہے کہ نہیں. بالکل اس بات سے اتفاق کرنا چاہیے کہ امن کے لیے جنگ بالکل ضروری ہے. اگر جنگ نہ ہوتی تو امن کبھی نہ قائم ہوتا. اگر امن کے لیے جنگ ضروری نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جنگ نہ کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے غزوات میں شکر کیا اور جنگیں لڑی اور مالی نقصان بھی ہوا اور جانی نقصان بھی ہوا. لیکن اس کے لیے ایک بہت ہسٹری تھی پیچھے کہ امن قائم کرنا ہے اور اسلام کو وسیع کرنا ہے. تھینک یو. نیکسٹ آ جائیں. یس، آپ نے کر لیے جی. لاسٹ منیب رہتے ہیں آج بچے. اس کے بعد پروفیسر صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. السلام علیکم، میرا نام منیب خان، آئی فرام ایبٹ آباد. جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ امن کے لیے جنگ ضروری ہے. میں سر کی بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. امن کے لیے جنگ ضروری نہیں ہے. خون اپنا ہو یا پرایا، تو خون نسل آدم کا ہی بہنا ہے. جنگ خود ایک مسئلہ ہے، وہ کیا مسئلوں کا حل دے گی. اگر جنگ ایک آخری حد ہے، اگر بات چیت سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو وہ ٹھیک ہے. اگر بات چیت نہیں تو آخری حد جنگ ہی ہے اس کی، لیکن بات چیت اس کے لیے بہتر ہے. آپ ٹاپک کی مخالفت میں جا رہے ہیں کہ امن کی جنگ ضروری نہیں ہے. اس پہ بھی ہم اسپیچ کریں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ بھی لکھی پڑھی ہے، دونوں حوالوں سے لکھتے ہیں. اوکے. جنگ تو آج 2 دن کے لیے ختم ہو جائے گی، لیکن وہ کل کے لیے بھوک چھوڑ جائے گی. مثال ہے آپ کے سامنے ناگاساکی، ہیروشیما. جی لاسٹ میں ہم دعوت دیں گے اپنے باعزت اور پروفیسر صاحب، تو تھوڑے سے اپنے خیالات کا اظہار کر کے پھر آپ دعا کرا دیجیے گا. جی بیٹا، ٹاپک تھا جنگ ضروری ہے یا نہیں ضروری. میرے خیال میں ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تعلیمات دیکھیں. آج سے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی غزوات لڑی، جنگیں لڑی، اس لیے لڑی کہ وہ حق پر تھے. آپ جب حق پر ہوں تو باطن کے خلاف آپ کو میدان میں آنا چاہیے. تو اس کی سب سے بڑی مثال آپ کو 1400 سال پہلے ملے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ملے گی. آپ اسلامی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، آپ جتنے بھی غزوات ہیں وہ تمام اٹھا کے دیکھ لیں. وہ حق کے لیے باطل کے خلاف میدان میں آنا میرے خیال میں ایک مرد مومن کی نشانی ہے. اور ایک مسلمان، ایک مومن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ معاشرے کے اندر ظلم دیکھیں، ملک و ملت کے اندر ظلم دیکھیں، تو اس ظلم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیشہ آپ کو میدان میں آنا چاہیے. اگر آپ اسٹیپ بیک کرتے ہیں، اس طرح واقعہ کربلا جو ہے اس کی سب سے بڑی مثال ہے میرے نزدیک. واقعہ کربلا حق کا مارکا تھا. اس نے یزید کی بیعت نہیں کی. امام علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اگر 72 تن بھی قربان ہو جائیں، اگر میرے بھانجے، بھتیجے، میرے نواسی، میری بہنیں ساری اگر میدان کربلا میں ان کا جو سر ہے وہ تن سے جدا ہو جائے، تو پھر بھی میں ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس کی وجہ یہی ہے کہ مجھے اللہ کے رسول نے، اللہ نے اور دین نے یہ سکھایا کہ جہاں حق کی بات ہو
वहाँ पे आप जंग के लिए आएँ, वहाँ मैदान में कूदें, वहाँ पे स्टेप बैक ना करें। तो वाक़ई करबला आपको इस्लामी तारीख़ के अंदर वाहिद ऐसी चीज़ भी लगी जो ये हमें सबक सिखाता है कि अमन के लिए जंग का होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि हमेशा ममालिक के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया और पाकिस्तान की जब हम मिसाल लेते हैं, इंडिया ने जो मिज़ाइल उन्होंने तख्लीक किए उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने गोरी मिज़ाइल, बाबर मिज़ाइल जो बनाई, वो तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। फिर याद रखें किसी भी माशरे में अगर जंगी तवाज़ुन नहीं होगा तो दूसरा जो आपका बद मुखालिफ होगा वो आपके ऊपर चढ़ दौड़ेगा। तो उसको रोकने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए हमेशा अपने हथियारों को तेज़ रखें, हमेशा अपनी तलवार को तेज़ रखें। हमेशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे के अंदर, आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ा दाई था अमन का, लेकिन उसके कमरे के अंदर दुनिया के तमाम जदीद जो हथियार थे वो थे उस टाइम के। उस टाइम की तेज़ तलवार भी वहाँ पर थी। कोई ऐसा तलवार, कोई ऐसा औजार, कोई ऐसा हथियार नहीं था उस टाइम का जो जदीदियत से जिसका तल्लुक़ को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे में। जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बस इसी पे हम ख़त्म करेंगे। काउंटर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए उसके लास्ट में हाथ बुलंद कर लें दुआ के लिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे, मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें रखने वालों को तबाह कर दे यार इज़्ज़त। चाहे वो अंदरूनी अनासर हैं, बैरूनी अनासर हैं, जो भी अनासर हैं पाकिस्तान को तबाही की तरफ कोशिश कर रहे हैं जो ले जाने की, या इन तमाम अनासर का ख़ात्मा फरमा दे। तमाम हमारे जो फ़ौजी भाई हैं अफवाज पाकिस्तान में दिफा वतन के लिए काम कर रहे हैं, या इन सब की हिफाजत फरमा, इनको अपने हिफ्ज़ अमान में रख, और इस मुल्क के इन खिलते हुए फूलों को सदा बहार रख। इन बच्चों को कामयाबी नसीब फरमा दे या अल्लाह, जो जहाँ जाएँ कामयाबी नसीब फरमा। जो मेहनत कर रहे हैं इनकी मेहनत या अल्लाह रंग ला, और या अल्लाह जो बीमार हैं उनको सेहत कामिला अता फरमा दे। वो दुआएं भी कबूल फरमा जो अभी हमारे जहन में नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र अली, ज़िला शेखपुरा। सर मुझे इंग्लिश तो इतनी अच्छी नहीं आती कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं उर्दू में आपको अपनी बात समझा सकूँ। सर आपने आज का टॉपिक है क्या अमन के लिए जंग ज़रूरी है। सर जंग जो है ना अमन के लिए ज़रूरी नहीं है। सर अगर देखा जाए तो लड़ाई से और लड़ाई होती है। सर हमारे इधर ना नज़दीक एक घराने ने दूसरे घराने का एक कत्ल किया, फिर दूसरे घराने ने उनका कत्ल किया। सर अब मज़ीद उनकी लड़ाई जो है ना वो बढ़ती गई है। सर अगर देखा जाए तो जो है ना अमन के लिए जंग ज़रूरी नहीं है। सर हम ये कह सकते हैं कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए, लेकिन सर ये नहीं है कि अमन के लिए जंग ज़रूरी है। अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए, तो फिर ठीक है, लेकिन सर जो है ना अमन के लिए जंग ज़रूरी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, जिस तरह से आज हमें टॉपिक मिला गया है कि अमन के लिए जंग ज़रूरी है, अमन के लिए जंग करनी चाहिए या नहीं, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अमन के लिए जंग कभी ज़रूरी नहीं है। अगर हम किसी एक डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं तो वो डिस्प्यूट जो है वो जंग से कभी नहीं हो सकता। वही डिस्प्यूट जो है और डिस्प्यूट क्रिएट कर सकता है, लेकिन वो खुद ख़त्म नहीं हो सकता। अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करते हैं तो वो एक दो कंट्रीज से शुरू हो गई थी और एक आस्ता आस्ता वो एक ग्लोबल वार बन गई थी, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज जो थी वो शामिल हो गई थी। तो वो डिस्प्यूट जो है वो जंग से ख़त्म नहीं हुआ। इन द लास्ट 50 कंट्रीज़ ने फ्रांसिस्को में मिलकर एक मुद्दा तय किया कि किसी अगर ये जो वार है कंटिन्यू रहेगी तो बहुत सारी डिस्ट्रक्शन होगी, बहुत सारे लोग जो है वो उसमें किल्ड किए गए थे, कत्ल किए गए थे और बहुत सारा नुकसान हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि इस जंग को हमने ख़त्म करना होगा, इसको क्या हमने अमन लाना होगा। तो उन्होंने फ्रांसिस्को में 50 कंट्रीज़ ने मिलकर एक मुआहदा किया कि हमने यूनाइटेड नेशंस 1945 में उन्होंने मुआहदा किया कि हमने एक यूनाइटेड नेशन बनानी है जिसमें
सब कंट्रीज़ जो हैं वो एक मुआहदा करेंगी और उसमें जो है उन्होंने वर्क करना है, सिक्योरिटी की देनी है पूरी वर्ल्ड को, ताकि वो आगे जो है वार ना हो, और जो है ह्यूमन राइट्स को देखना है, और ये सब बातें थी। तो मतलब कहने का ये हुआ कि अमन के लिए जंग ज़रूरी नहीं है। अमन के लिए जो है हमें एक दूसरे को कोऑपरेशन करना होगा, हमें एक दूसरे का साथ देना होगा, और जो है तभी अमन हो सकता है। लेकिन जंग में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं कि जंग ज़रूरी है। थैंक यू। Bismillahirrahmanirrahim. Start with the great name of Allah Almighty, who is Rahman and Rahim. Assalamu alaikum. My name is Abdul Wahid. I am from Jam Sahab Sindh. Today is my presentation and my presentation topic is क्या अमन के लिए जंग ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं इस बात की मुखालफत करता हूँ, क्योंकि कभी भी जंग जो है अमन का फ़ैसला नहीं करती। जंग में हमेशा हार जीत का फ़ैसला होता है, और अमन के लिए जंग ज़रूरी कैसे हो सकती है। जंग का तस्वर ही कितना ख़तरनाक, खौफनाक और भयानक है। जंग में जैसे कि हमें पता है कितने घर उजड़ जाते हैं, कितने फ़ौजी शहीद हो जाते हैं, कितने बच्चे यतीम हो जाते हैं, कितनी कौमें बर्बाद हो जाती हैं जंग में। सबसे बड़ी बात तो जिन मुल्कों के दरमियान जंग होती है उनका कारोबार, मईशत, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट सब कम हो जाते हैं। उनको बेहद ही नुकसान पहुंचता है जंग से। इसलिए जंग किसी भी मुल्क के लिए अमन नहीं करती, बल्कि जंग में जिन दो मुल्कों के दरमियान जंग होती है उनका ही नुकसान हो जाता है, क्योंकि आपस में लड़ने से कितने ही फ़ौजी जवान शहीद हो जाते हैं, कितने ही जो है हमारे शहीद हो जाते हैं, कितने ही उनके शहीद हो जाते हैं। तो जंग में किसी भी किस्म का कोई भी अमन से कोई भी वास्ता नहीं है। जंग में सिर्फ जो है हमारी लॉस है और उनका भी लॉस है जिनसे हमारी जंग होती है। तो जंग के लिए अमन के लिए जो बेहद ही ज़रूरी चीज़ होती है वो मुआहदे होते हैं। जब भी दो मुल्कों के आपस में कोई भी मसला होता है, जैसे कि हमें पता है कि कोई भी मसला बातचीत से ही हल होता है, तो इसलिए जब भी दो मुल्कों के बीच में कोई मसला मसाइल हो जाते हैं तो वो आपस में बैठ के मुआहदा करते हैं। तो अमन के लिए भी ऐसे मुआहदे हो सकते हैं। अमन के लिए जंग कभी भी ज़रूरी नहीं है। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अबैदुर रहमान फ्राम टोबा टेक्निक। क्वेश्चन ये है कि क्या अमन के लिए जंग ज़रूरी है। देखो, अमन के लिए जंग नहीं बल्कि पावर का होना ज़रूरी है। पावर इकानमी के ज़रिए आएगी। अगर हम इकानमी के लिहाज से अपने आप को मजबूत कर लेंगे तो कोई भी दूसरा मुल्क हमारी तरफ उंगली भी नहीं उठाएगा और ख़ुद ब खुद ही अमन कायम हो जाएगा।